السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ایک اور ہارر ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آج کی یہ کہانی کچھ منفرد سی ہے، لیکن حقیقت اور قیاس آرائی پر مبنی یہ کہانی یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ میرا تعلق ضلع اٹک سے ہے۔ میرا نام ثناء اللہ ہے۔ پیار سے سب مجھے راشو بلاتے تھے۔ میں تھا ہی اتنا خوبصورت، سرخ اور سفید، جس کی وجہ سے مجھے بچپن سے ہی میری ماں راشو کہتی تھی، اور یہی نام میری پہچان بن چکا تھا۔ ثناء اللہ تو میں بس اسکول کی کتابوں میں ہی لکھا رہ گیا، بس یہ میری آئیڈینٹی تھی۔ ادروائز ہر کوئی مجھے راشو ہی کہتا تھا۔ آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ بے معنی سا نام جس نے میری شخصیت بدل کر ہی رکھ دی۔ کہتے ہیں نا کہ دوست آپ کی سنگت میں اگر اچھے مل جائیں تو آپ کے وارے نیارے، اور اگر دوست آپ کو ایسے مل جائیں جو آپ کی زندگی کا کلیہ ہی بدل کے رکھ دیں، تو پھر کیا کہیے۔ کوئی بھی پیرنٹس اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، ان کی کامیابی اور ترقی کے لیے آخر تک ان کا پیچھا کرتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں۔ میری دوستوں کی ذات سے جڑا ہوا ایک عجیب و غریب واقعہ، جس کی وجہ سے آج میں بستر پر لگ چکا ہوں، کیوں نہ آپ سے شیئر کروں۔ تو آئیے بلا تاخیر میں آپ کو اپنا واقعہ شیئر کراتا ہوں۔ میرے بھی کچھ دوست یار تھے، ہم ان دوران کشمیر گھومنے گئے ہوئے تھے۔ کشمیر مجھے سردیوں میں گھومنا بے پناہ پسند تھا، لیکن کشمیر کی خوبصورت وادی میں مجھے ایک ایسا انسان ملا جس نے میری زندگی کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ ایسے ہی ہم ایک وادی میں گھومنے پھرنے نکلے تھے کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی ایسا آسن کر رہا ہے جس سے کہ میں دیکھ شاید کوئی یہ تپسیا کر رہا تھا، جسے دیکھ کر میں تھوڑا حیران اور ششپنج میں آ گیا۔ میں کافی دیر تک اس کے فری ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ کب یہ آنکھیں کھولے، کب یہ گہری سانس لے۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ میرے دو دوست اور میرے ساتھ تھے، میں تو وہاں صرف تفریح کے مقصد سے بیٹھا تھا کہ یہ کتنی دیر تک آنکھیں نہیں کھولتا۔ مجھے کیا معلوم کہ اس کی آنکھیں طویل بند ہیں اور اندھیرا ہونے کے بعد کھلیں گی۔ میری ضد مجھے لے ڈوبی، شاید کہ میرے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی، اس نے سامنے مجھے پایا۔ ہاں تو راشو، تم پچھلے 4 گھنٹوں سے یہاں بیٹھے تفریحی مقصد سے میرا انتظار کر رہے تھے، کب میں آنکھیں کھولوں اور کب تم مجھے چھیڑو کہ میں بے ہوش تھا یا مر چکا تھا۔ میرے دل کی باتیں جان کیسے سکتا تھا وہ؟ میں حیران اور پریشان تھا۔ یہ ناممکن بات ہے، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میرے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے راشو، اور یہ جو تمہارے دونوں دوست ہیں، ایک کا نام فرحان ہے اور دوسرے کا نام مبشر، یہی نام ہے نا؟ وہ دونوں بھی ایک دم حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ آپ تو بابا گیانی ہیں، آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، آپ تو مہان ہیں۔ میں نے پھر شوخی سے انہیں چٹکی لی۔ ان کی نظریں کچھ ٹیڑھی ہوئیں، آنکھیں سرخ ہوئیں، انہوں نے اپنی مٹھیاں بیچ لیں۔ وہ ایک درمیانی عمر کا، درمیانے قد کا اور گندمی رنگت کا عجیب سا موٹا بھدا سا آدمی تھا، جو غالباً سر سے بھی گنجا تھا،
تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس انسان کی حیت کیا ہوگی جو دیکھنے میں ہی اتنا موٹا اور بھدا لگتا ہو۔ میری کمبختی تھی، میری شوخی، میری چنچل مجھے لے ڈوبنے والی تھی۔ وہ انسان مجھے بھلائی کے راستے پر نہیں بلکہ مجھے سزا کے راستے پر ڈالنے والا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ موت اپنی جگہ کا تعین خود کر لیتی ہے اور آپ وہاں صرف پہنچتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا کہ میری بدبختی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جگہ کا تعین تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا اور میں وہاں بیٹھا اپنی ہی بدبختی کا انتظار کر رہا تھا۔ تو تمہیں کیا چاہیے بولو؟ میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، آپ جیسا مہان۔ میں نے ایک عمر خرچ کری ہے یہ مہانتا حاصل کرنے کے لیے۔ تمہارے بس کا روگ نہیں بیٹا، جاؤ اپنا کام کرو۔ کیا مطلب میرے بس کا روگ کیوں نہیں؟ میں کالے علم کا بادشاہ ہوں اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ تو محض مجھے چھیڑنے بیٹھا تھا۔ اس سے زیادہ تو مہان بے وقوف ہے۔ جا اٹھ اور یہاں سے چلا جا اس سے پہلے کہ تیرا ناش کر دوں۔ ارے بابا جی، آپ سوری، مجھے معاف کر دے۔ میں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا لیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئے۔ پرے ہٹ کمبخت، دور ہو جا۔ نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، بس مجھے تھوڑا سا علم چاہیے۔ کیا کرے گا علم سیکھ کر؟ میں بھی آپ ہی کی طرح کوئی درخت پکڑ لوں گا۔ میں پھر ان کو چھیڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، درخت پکڑ یا بستر پکڑ، علم تو میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد میرے دو دوست مجھے چھوڑ کر پیچھے ہو گئے اور میں ان سے بیٹھا ہوا وہ ورد اور کلاس لیتا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا انجام پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ اب مجھے اپنے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ میں اٹک اب ایسے ہی نہ لوٹا تھا۔ مجھے اٹک آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میرے دوستوں کی سنگت بھی بہت حد تک ختم کر دی تھی۔ بس اپنے مشن میں لگا رہا تھا میں، اور جو ورد مجھے اس بابا نے دیا تھا جس کا نام بھی مجھے نہیں معلوم، میں نے وہ یقینی طور پر یاد کیا اور اسے لکھا تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ یہ 41 دن کا ایک چلہ تھا جو کہ مجھے قریب ہی کسی عیسائی قبرستان میں کرنا تھا۔ مسلمانوں کے قبرستان سے اس چلے کا کوئی تعلق نہ تھا۔ بس مجھے چاہیے تھی تو ایک حاملہ عورت۔ اب کیسے، وہ آئیے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک غسل دینے والی عورت جس کو میں جانتا تھا، جس کا نام مائی خورشیدہ تھا۔ میں ایک روز ان کے گھر کچھ راشن پانی لے کر پہنچا۔ میرے ہاتھ میں تھیلے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ارے بیٹا راشو، تو یہاں کیسے نکل آیا؟ بس مائی خورشیدہ، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ غریب لوگوں کی مدد کر دوں۔ غریب لوگوں کی مدد کر دوں تو سب سے پہلے مجھے آپ ہی کا خیال آیا تھا۔ یہ لے لیجیے، کچھ راشن وغیرہ ہے اور یہ کچھ نقد رقم ہے۔ مجھے اپنا کام نکلوانا تھا، اس سے پہلے تو مجھے کوئی راستہ بنانا تھا نا۔ مائی خورشیدہ یہ سب کچھ حاصل کر کر بے پناہ خوش ہو گئی تھی اور میرا کام بھی ہونے جا رہا تھا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، تم چائے وغیرہ پیو۔ نہیں مائی خورشیدہ، میں انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو پھر کبھی آؤں گا۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا دریغ آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ ارے بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت نوازے گا انشاءاللہ۔ تم نے میری بہت بڑی پریشانی دور کی ہے۔ میرا بیٹا بہت سخت بیمار تھا اور میرے پاس تو اس کی دوائی کے بھی پیسے نہ تھے۔ اللہ نے میرے لیے مدد بھیجی ہے۔ بیٹا اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے لازمی یاد کر لینا۔ کام تو مجھے آپ سے ہے مائی خورشیدہ، اگر آپ مجھے کچھ وقت دے سکیں تو۔ ہاں، میں تمہیں وقت دے سکتی ہوں۔ تم 2 دن بعد شام 5 بجے میرے گھر آ جاؤ۔ مغرب کے فوری بعد مجھے غسل دینے جانا ہے، عشاء میں جنازہ ہے۔ اسی ٹائم میں ٹھنکا، مائی خورشیدہ
थोड़ा 5 मिनट मुझे आप वक्त देंगी? हाँ हाँ जरूर, आजा बेटा, अंदर आजा। मैंने माई को तमाम तफसील बताई। पहले तो माई थोड़ा डर गई, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम किया ना था। लेकिन जिसका इंतकाल हुआ था वो 7 माह की हामिला थी, और ऐसे शाज़ो नादिर ही होता है। मैंने माई खुर्शीदा को मजीद पैसे देने का कहा था, अगर माई खुर्शीदा हामी भर लेती हैं तो। माई खुर्शीदा बेवा, मुस्तहिक और नहायत ही गुर्बत की जिंदगी जीती थी। उसका बेटा समझ लो कि आधा पैरालाइज था। उसकी सारी कुल कायनात वो एक ही बेटा था। बेचारी को कोई नजर न्याज दे जाता। घर उसका अपना था। हंसता बसता घर उसके शौहर के मर जाने के बाद मानो चढ़ सा गया था। रिश्तेदार भी कब तक मदद करते हैं। मेरी सलाह पर उसने सोचना शुरू किया और बिलाखिर राजी हो गई। मैं उसके घर में उसके आने का इंतजार कर रहा था। 1.5 घंटे बाद वो लौटी थी और उसने मेरा काम आसान कर दिया। लिफाफे में मुझे मेरा मतलूबा सामान दे दिया और मैं बेपनाह खुश था। ठीक 3 दिन बाद मैं उसको मजीद 20,000 रुपये देने वाला था। हमारे घर में रुपए पैसों की कमी न थी, जभी तो मैं इतना बिगड़ा हुआ था। वक्त शुरू हो चुका था, चांद पूरा था और आज मुझे साई के कब्रिस्तान जाना था। ये काम वहीं तय पाना था। लिहाजा मैं एक कोने की जगह पकड़कर वहीं पर अपना अमल शुरू करने बैठ गया था। मैंने वो सामान सामने रखा और एक टूटी फूटी कब्र के अंदर उतर गया। सामान नीचे लिया और अपना विर्द शुरू किया, जब तक के घड़ी ने 4 ना बजा दिए। जैसे ही घड़ी के 4 बजे मुझे कब्र से बाहर निकलना था और पीछे पलट कर ना देखना था। ये अमल मुझे 41 दिन करना था। 41 दिन कहना बहुत आसान है, लेकिन ये दिन जैसे तैसे मैं गुजार रहा था। मैंने अपने साथ कब्रिस्तान के उस खास इंसान को भी मिलाया था जिसको मैंने ठीक ठाक रकम दी थी, और उसी ने ही मुझे एक कब्र मुहैया करके दी थी। तमाम काम मैं प्लान के तहत कर रहा था। आज 40वां दिन था। मैं काफी कमजोर हो गया था। मेरी शक्ल काफी हद तक बदल गई थी। इस बीच मुझे न दाढ़ी मुंडवाना थी और न ही मूछें। मैं एक क्लीन शेव का लड़का था। अब मेरी दाढ़ी भी अच्छी खासी उभर आई थी। मेरे बाल भी अजीब हो गए थे। मेरे चेहरे पर एक सख्ती और तनाव आ चुकी थी। मेरी आंखों के गिर्द निहायत स्याह हल्के आ चुके थे। घर वाले शायद सोचने लगे कि मैं किसी नशे पानी में पड़ चुका हूँ। मेरे वो दोनों दोस्त मेरे गहरे राजदार थे। वही मुझे कब्रिस्तान के बाहर लाते और ले जाते थे। न जाने क्यों मैं ये काम सीखकर, लोगों से उनके राज उगलवा कर और इस मौक्कल के जरिए वो तमाम काम करना चाहता था जो मेरी मंशा थी। मैं एक बाबा बनना चाहता था जो लोगों के राज जानकर उन पर ही मुसल्लत कर देता है और बदले में ठीक ठाक नोट कमाता है। चिल्ले के 15वें रोज से ही कुछ अजीबो गरीब हो रहा था, लेकिन मैं समझदार था। मुझे पता था कि चीजें आएंगी, डराएंगी और मेरे ये चंद घंटे खराब करने की कोशिश करेंगी, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी थी। जब आंखों पर स्याह पट्टी शैतानियत की चढ़ी हो तो फिर रोशनी उजाले साथ नहीं देते, और इंसान अपनी मर्जी का खुद मालिक है। और जब बेहिसी और बेशर्मी ने उसका लिबादा ओढ़ लिया हो तो फिर क्या कहने। इंसानियत तो अंदर से ख़त्म ही हो गई ना। आज 41वां दिन था और मेरे चिल्ले का आखिरी वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला था। मैं आज बहुत खुश था।
میں اپنے دونوں دوستوں سے کہہ رہا تھا، دیکھنا اس کے بعد تمہارا دوست راشو کتنا مشہور ہو جائے گا، اور دیکھنا میری کیسی بلے بلے اور واہ واہ ہوگی۔ میرے ہاتھ میں آج کچھ اور ہی سامان تھا، جس میں ایک زندہ الو پنجرے میں تھا، ایک زندہ بلی وہ بھی پنجرے میں تھی، اور کیسے کیسے کر کے میں نے کچھ اور سامان بھی اکٹھا کیا تھا، کیونکہ آج چلہ مجھے اسی قبر کے اوپر کرنا تھا، اور بہت احتیاط سے۔ جیسے ہی رات کے 11 بجے میں قبرستان جا چکا تھا، میرے دوست مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ جیسے ہی 12 بجے سب سے پہلے میں نے وہ بلی نکالی اور اس کے گردن پر تیز دھار چاقو گھما دیا۔ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو چکا تھا، اور میں اس کے خون کو اس سامان کے اوپر ڈال رہا تھا جو میں نے مائے خورشیدہ سے حاصل کیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں وہ عمل کرتا جا رہا تھا جو مجھے اس بابا نے بتایا تھا۔ ارے میں تو یہ تک نہ جانتا تھا اس کا دین، مذہب، دھرم کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا تعلق قرآن اور مذہب سے تو تھا ہی نہیں، وہ ایک الگ ہی جاب تھا۔ بلی کا تڑپنا کسکنا میں بالکل بھی ایک دم سے سن ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں میں اور میرے دل میں درد تو تھا ہی نہیں۔ اس بلی کو میں نے جس اذیت سے کاٹا تھا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس کا دھڑ مجھے فوراً مٹی میں دبانا تھا، اور اس کے سر سے نکلا ہوا تمام خون اس سامان کے اوپر ایسے ڈالا جیسے اسے نہلا دیا ہو۔ جیسے ہی بلی کے سر کا آخری قطرہ اس سامان پر گرا، اس کے بعد دوسرے جانب بلی کا سر بھی دفنا دیا۔ پھر میں 2 زانوں ہو کر بیٹھا اور مسلسل وہ عمل پڑھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ سامنے نائلہ 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو راشو، کیا ہوا؟ تم یہاں مسلسل آ رہے ہو، میں نے تمہارا پیچھا کیا ہے، کیا کرنے آتے ہو تم یہاں؟ یہ تھی نائلہ، میری چچا کی بیٹی، جس کو میں اپنی کم عمری سے ہی پسند کرتا آ رہا تھا، لیکن آج تک اپنی محبت کا اظہار اس سے کیا نہ تھا۔ اس کی آواز سن کر میرے دل میں جو تڑپ اٹھی، میں اپنی آنکھیں کھول بیٹھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ راشو، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، اور ہاں، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے سنا تھا کسی سے کہ تم اس قبرستان میں پچھلے 40 دنوں سے آ رہے ہو، تو تم یہاں کیوں آ رہے ہو؟ اور دیکھو، میں اپنی محبت کا اظہار تم سے کرنے چلی آئی ہوں۔ چلو آؤ، میرے ساتھ چلو، اٹھو۔ میں بے پناہ خوش تھا، لیکن یکدم مجھے یاد آیا کہ یہ تو برہم ہے، اور ایسا برہم جس نے میری سب سے بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے یکدم پھر آنکھیں بند کی۔ میں اپنے عمل میں پہلی غلطی کر چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نائلہ اس طرح میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی۔ میں واپسی اپنی آنکھیں بند کر کے وہی عمل کرنے لگا۔ ابھی وقت گزرا نہ تھا، 3 بجنے میں 40 منٹ باقی تھے۔ گھڑی میں ویسے ہی دیکھ چکا تھا جب میں نے بلی کو کاٹا تھا، لہذا نائلہ گڑ گڑانے لگی، رونے لگی، منتیں کرنے لگی۔ آنکھیں کھولو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں راشو، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، آنکھیں کھول لو۔ اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو میں اپنی گردن اڑا لوں گی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں گی۔ وہ مسلسل مجھے میری دکھتی رگ کو دبا رہی تھی۔ میں مٹھیاں بند کرے اپنا عمل کرتا رہا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں نائلہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور وہی میرے سامنے آزمائش بن کر بیٹھ چکی تھی۔ لیکن حقیقت میں تو وہ نائلہ تھی ہی نہیں۔
تھوڑی دیر بعد اس کی بھیانک چیخوں نے پورے قبرستان میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں، ایسا لگنے لگا کہ ڈھیروں کوے میرے سر پر منڈلا رہے ہوں اور ڈھیروں بلیاں میرے سامنے بین کر رہی ہوں۔ ہواؤں کا رخ اتنا تیز تھا جیسے مجھے دھکے پڑ رہے ہوں، لیکن میں بھی بڑا ڈھیٹ تھا، اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ بالآخر وہ مجھ سے بول اٹھی، کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرے لیے تم نے اتنا گہرا عمل کیا؟ کیوں تم نے مجھے جگایا ہے؟ بولو، کیا چاہتے ہو؟ اب میرا کام پورا ہونے والا تھا۔ یکدم نائلہ کی آواز بدل گئی تھی۔ میری آنکھیں تو بند ہی تھیں، لیکن نائلہ کے گمان نے میرے 41 دن کے چلے پر ایسا پانی پھیرا کہ میں نے ایک دم آنکھیں کھول لی، اور جیسے ہی اس ہمزاد کا چہرہ دیکھا، اتنا بھیانک اور کریہا مکروہ چہرہ دیکھ کر یکدم نائلہ کا چہرہ میں بھول گیا اور ایک خوف سی سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈیوں سے سر تک آن پہنچی۔ یکدم میری دماغ کی قوت ضبط ہو گئی، سوچنے کی صلاحیت گم ہو گئی۔ میں بھول گیا مجھے اس کے بولنے پر الو کو کاٹنا تھا، یعنی اس کا سر دھڑ سے الگ کر دینا تھا اور اس کے دھڑ سے نکلتا ہوا خون اس ہمزاد پر پھینکنا تھا، اور پھر اپنا کام اس کو اپنے تابع کر لینا تھا۔ یکدم چند سیکنڈ کی ہیرا پھیری سے میں یہ سب بھول گیا اور نائلہ کے چہرے کا گمان اپنے ذہن میں لے آیا۔ آنکھیں ادھر ادھر گھمانے لگا، نائلہ کہاں چلی گئی؟ بس یہی وہ وقت تھا جس لمحے اس موکل نے مجھ پر وار کر دیا، کیونکہ میرا عمل اس وقت کرنے کا تھا۔ ایک سیکنڈ بھی میں نے غفلت نہ کرنی تھی، جو کہ میں کر گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے خود بھی یاد نہیں رہا۔ دوپہر ہو گئی تھی، میرے دوست میرے گھر پہنچے۔ جب انہیں میں نہ ملا تو وہ اسی قبرستان پہنچے تھے، میرے وہ دونوں جگری دوست جو میرے ساتھ اس عمل میں آدھے شریک تھے۔ بس انہوں نے مجھے مردہ حالت میں اٹھایا، ہسپتال پہنچایا۔ وہاں سے لے کر آج تک کا سفر میرا 26 سالوں کا ہے، اور میں زندہ ہوں، لیکن چل پھر نہیں سکتا، دیکھتا ہوں، بول نہیں سکتا۔ میں تمہاری لاش بن کر رہ گیا۔ میرے شوق نے اور میرے مکروہ عمل نے اللہ کو ناراض کیا، اور اب میں سوائے استغفار اور اللہ سے اپنی مغفرت کے کچھ نہیں مانگتا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ ایک ایسا عبرتناک اور سبق آموز قصہ ہے جو حقیقت اور کہانی کا ملا جلا ہے۔ یقین مانیے میری بیوی، یقین مانیے میری ماں تو اس دنیا سے گزر گئی، لیکن سوائے میری ماں کے میرا خیال کوئی نہ رکھ سکا۔ نہ جانے میری زندگی کی کب رات ہو جائے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے آج تک معافیاں مانگتا ہوں۔ آپ بھی دعا کریے کہ اللہ میرے اس عمل کو معاف کر دے اور میری موت مجھ پر آسان ہو جائے۔ نہ جانے میں نے کیا سوچ کر اس عمل کو کرنے کی ٹھانی تھی، اور اگر میں یہ عمل کر جاتا تو آج تک میں اپنے آپ کو کس قدر گناہوں اور خباثت بھری دنیا میں ڈال چکا ہوتا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔
اچھا ہی ہوا کہ نائلہ کے چہرے نے میری زندگی بدل دی. اگر نائلہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس لمحے میں وہ عمل نہ بھولتا